السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم لوگ بات کرنے والا ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نبی بنائے جانے سے پہلے تمام قوم اللہ کی توحید اور صحیح مذہبی روشنی سے پوری طرح انجان بن چکی تھی، اور حقیقی معبود کی جگہ خود کی گڑھو ہوئی بتوں نے لے لی تھی۔ غیر اللہ اور بتوں کی پوجا ان کا شیعہ تھا۔ آخر اللہ کی سنت کے مطابق ان کی رشد و ہدایت کے لیے بھی انہی میں سے ایک ہادی اور اللہ کے سچے رسول نوح علیہ السلام کی مبعوث کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی، لیکن قوم نے نہ مانا اور نفرت و حقارت کے ساتھ انکار کر دیا۔ قوم کو امیری اور سرداری نے ان کی جھٹلانے اور انہیں ذلیل کرنے کا کوئی پہلو نہ چھوڑا، اور ان کے امیروں اور سرداروں کے ماننے والوں انہیں کی پیروی کی ثبوت میں ہر قسم کی توہین کی طریقوں کی حضرت نوح علیہ السلام پر آزمایا۔ انہوں نے اس بات پر تعجب ظاہر کیا کہ جس کو نہ ہم پر دن دولت میں برتری حاصل ہے اور نہ وہ انسانیت کی رتبے سے بلند فرشتہ ہیکل ہے، اس کی کیا حق ہے کہ وہ ہماری پیشوا بنے اور ہم اس کی حکموں کو مانیں۔ وہ قوم کو غریب اور کمزور لوگوں کی جب حضرت نوح علیہ السلام کے پیچھے چلنے والے اور پیروی کرنے والے دیکھتی تو گھمنڈ بھرے انداز میں ذلیل سمجھ کر کہتی، ہم ان کی طرح ہے کہ تیری فرمان پر چلنے لگے اور تجھ کو اپنا سردار مان لے کہ جس کی پیروی کی جائے۔ وہ سمجھتی تھی کہ کمزور اور پست لوگ نوح علیہ السلام کی اندھے مقلد ہے، نہ ان کے پاس کوئی سمجھ ہے اور نہ یہ ہماری طرف جانچی پرکھی رائے کے کام لیتی، اور نہ اتنا شعور ہے کہ حقیقت حال کی سمجھ لیتی، اور اگر بھی حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی طرف کبھی توجہ بھی دیتی تو ان سے اصرار کرتی کہ پہلے ان قوم کو پست اور غریب لوگوں کی اپنے پاس سے نکال دے، تب ہم تیری بات سنیں گے، کیونکہ ہم کو ان سے گن آتی ہے اور ہم اور یہ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کا ایک ہی جواب دیتے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کی مخلص بندے ہیں۔ اگر میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروں جس کی تم خواہش رکھتے ہو تو اللہ کو عذاب سے میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ میں اس کی دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی یہ اخلاص کی قند ہے، امیر و غریب کا وہاں کوئی سوال نہیں ہے۔ ساتھ ہی ارشاد فرماتی کہ میں تمہارے پاس اللہ کی ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں، نہ میں نے گودانے کا دعویٰ کیا ہے اور نہ فرشتہ ہونے کا۔ اللہ کا برگزیدہ پیغمبر اور رسول ہوں، اور دعوت و ارشاد میری مقصد ہے۔ اس کی سرمایہ قوم ہے کہ کمزور اور غریب لوگ جو اللہ پر سچے دل سے ایمان لائی ہے تمہاری نگاہ میں اس لیے حقیر و ذلیل ہے کہ وہ تمہاری طرف دون دولت والی نہیں ہے، اور اس لیے تمہاری خیال میں یہ نہ خیر حاصل کر سکتی ہے اور نہ سعادت، کیونکہ یہ دونوں چیزوں دولت و حشمت کے ساتھ ہے، نہ کہ غریبی اور اخلاص کے ساتھ۔ سو وجہ رہے کہ اللہ کی سعادت اور خیر کا قانون ظاہری دولت و حشمت کے تابع نہیں ہے، اور نہ اس کی یہ سعادت اور ہدایت کا حاصل کرنا اور پانا سرمایہ کے رونق کی اثر میں ہے، بلکہ اس کے خلاف نفس کا اطمینان، اللہ کی رضا، قلب کا گنا اور نیت و عمل کی اخلاص پر موقوف ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بھی بار بار تنبیہ کی کہ مجھے اپنی دعوت پہنچانے میں اور ہدایت کی راستے پر لانے کی میں نہ تمہاری مال کی خواہش ہے، نہ جاہ و منصب کی میں اجرت کا طلبگار بھی نہیں ہوں۔ اس خلافت کا حقیقی عرض و ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور وہی بہترین قند کرنے والا ہے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے
اتہاس کوشش کی کہ ود وقت قوم سمجھ جائے اور اللہ کی رحمتوں کی پناہ میں آ جائے، مگر قوم نے مانا اور جتنا اس اور سے حق کی تبلیغ میں جہد ہوئی اسے قدر قوم کی اور سے بغض اور دشمنی میں سرگرمی ظاہر کی گئی اور تکلیف پہنچانے اور چوٹ دینے کی تمام طریقوں کا استعمال کیا گیا، اور ان کی بڑوں نے عام لوگوں سے صاف صاف کہہ دیا کہ تم کسی طرح بدھ سوا یوگوش اور نرس جیسے بتوں کی پوجا کو نہ چھوڑو، اور آخری میں تنگ آ کر کہنے لگے، یہ نوح تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا، اب اس کی ختم کر، اور جو تو نے ہم سے اللہ کی آواز کا وعدہ کیا ہے وہ لے آ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سن کر جواب دیا۔ نوح نے کہا، ضرور، اگر اللہ چاہے گا تو اس عجب کو بھی لے آئے گا اور تم اس کو تھکا دینے والا نہیں ہو۔ اس طرح جب قوم کی ہدایت سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام بالکل معصوم ہو گئے اور اس کی باطل پرستی، جد اور حد درمی ان پر بجہ سے گئے اور قرآن کے مطابق 950 سال تک برابر کی جا رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہیں دیکھا گیا تو بہت زیادہ ملول اور پریشان خاطر ہوئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی کے لیے فرمایا اور نوح پر وحی کی گئی کہ جو ایمان لے آئے وہ لے آئے، اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، پس ان کی حرکتوں پر غم نہ کر۔ تب حضرت نوح علیہ السلام کی یہ معلوم ہو گیا کہ ان کی حق پہنچانے میں کوتاہی نہیں ہے، بلکہ یہ خود نہ بننے والوں کی استعداد کا قصور ہے اور ان کی سرکشی کا نتیجہ۔ تب ان کی عمل اور حرکتوں کا اثر قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمایا، اے پروردگار، تو کافروں میں سے کسی کو بھی زمین میں باقی نہ چھوڑ، اگر تو ان کو یوں ہی چھوڑ دیا تو یہ تیرا بندوں کو بھی گمراہ کریں گے اور ان کو نسل بھی انہی کی طرف نافرمان پیدا ہوگا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمایا اور بدلے کی قانون اور اعمال کے مطابق سرکشی کی ہلاکت کا اعلان کر دیا۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ ایک ناؤ تیار کرے تاکہ ظاہر و ارباب کی اعتبار سے وہ اور پکی مومن اس عجب سے بچے رہے جو اللہ کی نافرمانوں پر نازل ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ناؤ بنانی شروع کی تو کفار نے ہنسی اڑانا اور مذاق بنانا شروع کر دیا، اور جب کبھی اوپر اسے ان کا گزر ہوتے تو کچھتے کہ خوب جب ہم ڈوبنے لگے تو تم اور تمہاری پیچھے چلنے والی اس ناؤ میں محفوظ رہ کر نجات پا جائیں گے، کسی ملخوطہ والا خیال ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی ان کو عزم کار سے غفلت اور اللہ کی نافرمان پر جرت دیکھ کر ان کی کے ڈنگ سے جواب دیتے اور اپنے کام میں لگے رہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہ ان کی حقیقت و حال کی بتا دیا تھا۔ یہ نوح، تو ہماری حفاظت میں ہماری وحی کے مطابق ناؤ تیار کیے جا، اور اب مجھ سے ان سے متعلق کچھ سوال نہ ہو، یہ بے شک ڈوبنے والا ہے۔ آخر نوح کی ناؤ بن کر تیار ہو گیا۔ اب اللہ کی وعدے عذاب و وقت قریب آیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو پہلی نشانی کو دیکھا جس کا ذکر ان سے کیا گیا تھا، یعنی دھرتی کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہوا۔ تب اللہ کو بر نے ان کو حکم سنایا کہ ناؤ میں اپنے خاندان والوں کی بیٹھنے کا حکم دے اور تمام جانداروں میں سے ہر ایک کا ایک جوڑا ناؤ میں پناہ لے، اور چھوٹے جماعت لگ بھگ 40 لوگ بھی جو تم پر ایمان لا چکی ہے ناؤ میں سوار ہو جائیے۔ اب اللہ کی وعد کی تعمیل کی گئی تو اب آسمان کی حکم ہوا کہ پانی برسانا شروع اور ہو، دھرتی کی سوتے کی حکم دیا گیا کہ وہ پوری طرح
उबाल पड़े। अल्लाह के हुक्म से जब ये सब कुछ होता रहा तो नाव भी उसकी हिफाजत में पानी पर एक मद्दत तक तैयार रहे, यहाँ तक कि तमाम इनकार करने वालों और दुश्मन डूब गए और अल्लाह ताला की कानून जजा व अमल के मुताबिक अपने किए को पहुँच गए। गरज जब अल्लाह के हुक्म से अज़ाब ख़त्म हुआ तो नूह अलैहिस्सलाम की नाव जुदे पर ठहर गई और हुक्म पूरा हुआ और गाँव जुदे पर जा ठहरे और ऐलान कर दिया गया कि जुल्म करने वाली कौम के लिए हलाकत है। पानी धीरे धीरे सूखना शुरू हो गया और नाव में पनाह लेने वालों ने दूसरी बार अमन और सलामती के साथ अल्लाह की ज़मीन पर कदम रखा।